پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْكُمْ، اور یاد کرو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْكُمْ، اور تمہیں پتہ ہے، جانتے ہو، الذین ان لوگوں کے بارے میں اعتدوا جو حد سے باہر نکل گئے، منکم تم میں سے، پھر سب کے بارے میں، یعنی اب کہ اللہ کا ایک قانون، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز بنی اسرائیل کا سنا رہا ہے کہ کہاں کہاں تم نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم نے سب کے قانون کو توڑا، فقلنا ذلیل بندر بن جاؤ، کیونکہ وہ جیسے ہمارے یہاں جمعے کا دن ہوتا، ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے بعد ہم بزنس بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب کا قانون یہ تھا کہ وہ صرف اس دن اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو مچھلیاں تھے پکڑتے تھے، مچھیرے تھے، تو مچھلیاں جو آتی تھی سب ہی کے دن آتی تھی، تو انہوں نے بہانہ کیا جمعے کو جال ڈالے اور اتوار کو پکڑ لے، یعنی سب کے قانون کو توڑا۔ تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے سب کے قانون کو توڑا تو ہم نے انہیں کیا کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، فجعلناہا، پھر ہم نے بنا دیا ان کو، نکالا، ایک عبرت والی چیز، لما بین یدیہا وما خلفہا، جو ان کے بعد نسلیں آئیں اور جو ان کے پیچھے نسلیں تھیں ان کے لیے بصیرت کا سامان اس بات میں ہم نے رکھ دیا، وہ موعظۃ للمتقین، اور اس میں نصیحت رکھی اس کے لیے جو عبرت، جو متقی لوگ ہیں وہ اس سے عبرت سے نصیحت حاصل کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر وہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کتنی نافرمان تھی۔ تو اس قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کرو ایک گائے۔ گائے کو کیوں؟ کیونکہ وہ مصر سے آئے تھے، مصر میں گائے کی پوجا ہوتی تھی، ان کے دلوں میں گائے کی بڑی عقیدت تھی۔ تو آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا
قالوا اتخذنا قالوا اتخذونا حضوا، انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے جو کہہ رہا گائے کو ذبح کر دو. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں سے کام کروں، یعنی تم سے مذاق کروں، مذاق نہیں کر رہا تم سے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب یہ کہ ذبح کر دیتے اللہ نے حکم دیا، لیکن کیا حجت بازی، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھو یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے جو ہے نا وہ کیسی ہے. قالا انہوں نے کہا انہو یقولو، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ انہا بقرتون، کہ وہ ایک ایسی گائے ہے لا فاردون ولا بکر، کہ اس میں کیسی ہے گائے کہ اس میں نہ کوئی فاردون، نہ کوئی بوڑھیا ہے نہ بچی، یعنی بوڑھی بھی نہیں ہے اور بچی بھی نہیں، ایسے گائے ہونی چاہیے. اوانم بین ذالک، اس کے درمیان ہونی چاہیے، یعنی بالکل جوان گائے ہونی چاہیے. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کر دو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی ایک گائے ذبح کر دو اس طرح کی. قَالُوا ادْعُ لَنَا، پھر انہوں نے کہا پوچھو اپنے رب سے، رب کا اپنے رب سے، یُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا. دیکھیں جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ حجت اور بحث کرتے ہیں، تو یہ صرف حجت بحث، کیونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، انہوں نے کہا رب فرماتا ہے انہا بقرتن، بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے، صفراء، جو کہ ایسا رنگ صفراء پیلے رنگ کی ہے، فاقع لونہا، اور اس کا رنگ ایسا ہے بڑا شوق ہے، یعنی شوق پیلے رنگ کی ایک گائے ہے. تسر الناظرین، جو کہ سرور دیتی ہے آنکھوں کو، اس کا رنگ آنکھوں کو سرور بخشتا ہے. قالوا ادع لنا، پھر انہوں نے کہا پوچھے اپنے رب سے، یعنی خود نہیں اپنے رب سے پوچھو اے موسیٰ. اور کون ہے رب کا یبین لنا، تم اپنا رب جو ہمیں بتائے، ما ہیا کیا ہے وہ، یعنی پھر بھی وہی، یعنی کلیئر نہیں ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک وہ گائے ہمارے لیے ابھی بھی شبہ ہے، کلیئر نہیں ہمارے لیے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب پھر ہمیں بتا دے صحیح طرح سے تو پھر ہم ہدایت لے لیں گے، یعنی ہم ذبح کر دیں گے اس کو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقولو، اللہ پاک فرماتا ہے انہا بقرتن، بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا ذلول، جو کہ کمزور نہیں ہے، ذلیل نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا. تثیر الارض، نہیں وہ زمین میں کام کرتی، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ پانی پلاتی ہے، یعنی کوئی کام نہیں کرتی وہ گائے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ مسلم ہے، یعنی بالکل ایک رنگ کی ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی دھبا نہیں ہے، دوسرا رنگ کی ملاوٹ نہیں ہے. قالوا الآن، انہوں نے کہا اب جیتا بالحق، اب تو حق بات کر رہا ہے، یعنی اب ہم سمجھ گئے ہیں. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ اسے ذبح کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ گائے کی محبت تھی نا، بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم اس کو ذبح کرنے سے بچ جائیں، بہانے کر کر کے، لیکن ایک بات کلیئر ہوتی گئی. فَذَبَحُوهَا، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، پھر تم نے، اب یہ ایک اور واقعہ ہے، اس قتل تم نفسن، جب تم نے قتل کر دیا کسی نفس کو، فَدَّرَحْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے مخرجن کھول دیا، ما کنتم تکتمون، جو بات تم چھپا رہے تھے، یعنی پورا ایک واقعہ اس کے پیچھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اضربوہ، اس کو مارو، بے بعضھا، بعض حصہ اس کا، یعنی گائے کا بعض حصہ اس مدے کو مارو. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ گائے اگر ہم نے ذبح کر دی ہے تو ہم پہ اب عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ نہیں، یہ تو تمہارے لیے فائدہ مند چیز ہے کہ گائے کے ایک حصے کو اس مردہ شخص کو مارو،
کذالک یحیی اللہ الموتی، دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو، یعنی وہ مردہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کے اس نے بتایا کہ مجھے اس شخص نے مارا تھا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے نشانیوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر تمہارے دل، یعنی اتنی سب باتیں کرنے کے باوجود پھر ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی اللہ کے احکامات سے باہر چلے گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر دل ان کے سخت ہو گئے اس کے بعد۔ فاہیا کالحجارۃ، ایسے ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، اور اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی پتھر ہو گئے دل، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل۔ کیوں؟ ان من الحجارۃ لما یفجر منہ الانہار، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ انہوں نے بیضا مارا تھا تو 12 چشمے پہاڑ سے پھوٹ نکلے تھے پہاڑ سے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان کے دل پتھروں کے ساتھ سخت ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں بھی نکل جاتی ہیں، ان کے دلوں میں نرمی نہیں آتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پھر اس میں سے لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پھر پھٹ کے اس میں سے پانی نکل آتا ہے، یعنی پہاڑ اس میں پتھروں میں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پھر ان میں سے لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل جو تھے نا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ افتطمعون یؤمنوا لکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افتطمعون، اے مسلمانوں کیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری بات کو مانیں گے، یعنی یہ تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہے۔ اے مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ تم پر ایمان لائیں گے، یعنی تمہاری بات کو مانیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ وقت کہنا فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یسمعون کلام اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی بات کو، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور پھر وہ تحریف کر لیتا ہے ان آیات میں اس کو سمجھنے کے بعد۔ یعنی یہ تم سمجھتے ہو ایمان لائیں گے، نہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ اللہ کی بات کو، کلام کو سمجھتے ہیں، پھر اس میں تحریف کر لیتے ہیں، تبدیلی کر لیتے ہیں، ما عقلہ، سمجھنے کے بعد، یعنی جانتے ہیں یہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی آیات کو کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو علم ہے ان سب باتوں کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنو، جو ایمان لائے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ کس کا ہے؟ یہ یہودیوں کا، کیونکہ اوپر یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے علیحدگی میں ملتے ہیں، قالوا اتَّخَذَ، تو وہ کیا کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم انہیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پہ کھول دیا ہے، یعنی جو اللہ نے توریت میں جو احکامات تمہیں بتائے ہیں، تو کیا تم مسلمانوں کو وہ بتا دیتے ہو؟ حالانکہ مطلب یہ کہ نہیں بتانا چاہیے۔ کیوں؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تو وہ حجت پیش کریں گے اپنے رب کے پاس، یعنی اگر یہ تم کہو گے کہ ہاں ہمیں یہ سب باتیں پتہ ہیں، تو وہ جب قیامت میں جائیں گے تو اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ نے تو پتہ تھا لیکن نافرمانی کری۔ تو جو باتیں تمہیں پتہ ہے وہ مسلمانوں کو تم مت بتاؤ۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی ایسی بات نہیں کرو، عقل سے کام لو۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم،
اب اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، اللہ تو خود جانتا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا مسلمانوں کو تم نہیں بتاؤ، تو کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ خوب جانتا ہے ما یسرون و ما یعلنون، جو باتیں وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ کو تو خود پتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے امی بھی ہیں. امی کون؟ امی اسے کہتے ہیں جو کہ علم نہ رکھتا ہو. تو یہاں یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یہودیوں میں سے امیون، کچھ امی بھی ایسے ہیں لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے صرف امانیہ، اپنی خواہشات کا. یعنی کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب کو نہیں پڑھتے، سمجھتے نہیں، صرف اپنے خواہشات پہ چلتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کیا ہے وہ؟ ظن اور گمان کے پیروکار ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، تو تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے یکتمون الکتاب بِأَیْدِیہم، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. یہ ساری یہودیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، جو اوپر سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ان پر یہ کام کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ تباہی ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون، اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی احکامات خود بناتے ہیں جھوٹے جھوٹے، اور کیا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، تھوڑا سا دنیا کا سب ختم ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تباہی ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو سے جو کمائی حاصل کر رہے ہیں وہ بھی انہیں جہنم میں لے جانے والی ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ یہودی کیا کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی چند دن. وہ یہ کہتے ہیں ہم تو بخشے بخشا ہیں، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. کہ تم کہتے ہو کچھ عذاب آئے گا، ایام معدودہ، چند دنوں کا عذاب ہوگا. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ اللہ تمہیں بخش دیا ہے ہمیشہ کے لیے. فلن یخلف اللہ عہدہ، اور ہرگز نہیں اللہ ان کے خلاف عہد کے کرے گا. یعنی کہ اللہ نے عہد لیا ہے کہ ان کو جنت میں ایسے پہنچا دے گا، اور اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم یا وہ بات کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی ایسے ہی فضول باتیں کرتے ہو. بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں، یعنی جہنم میں جائیں گے یہ، بلا کیوں نہیں، من کا سبا جو کمائی کرے گا سیئتن برائی کا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور وہ اس کو گھیر لیں گی اس کی خطائیں. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا ہوگا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ جنت والے ہوں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، اور پھر یاد کرو وہ وقت جب ہم نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے، یعنی اس سے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا ہم نے. کیا؟ اللہ تعبدون الا اللہ، کہ تم نہ کسی اور کی عبادت کرنا سوائے اللہ کے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. دیکھیں یہی ساری باتیں امت مسلمہ پر بھی ہیں اور یہی بنی اسرائیل پر بھی تھیں. وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بہترین بات کرنا. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا. ثم تولیتم، یعنی یہ سب عہد لیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہاں ہم سب پورا کریں گے.
ثم تولیتم، لیکن پھر وہ پلٹ گئے ان سارے احکامات سے، الا قلیلا منکم، تھوڑے سے نہیں تھے ان میں سے، وانتم معرضون، اور وہ تم سب پلٹنے والے ہو، یعنی سب پلٹ گئے، یہودی صرف تھوڑے سے باقی اس میں سے بچے ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور عہد یاد کرو جب ہم نے میثاق لیا تھا تم سے بنی اسرائیل، لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہ بہانا، اپنی قوموں کا خون نہ بہانا، بھائی بھائی کو نہ مارنا، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنے لوگوں کو اپنے ان کے گھروں سے نہ نکالنا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، یعنی ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے یہ، ثم اقررتم، اور تم نے اس کا عہد کیا تھا، اقرار کیا تھا کہ ہم ان کو پورا کریں گے، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، کیونکہ تمہیں نے تو گواہ تھے کہ ہم یہ سب کام نہیں کریں گے اپنی قوم کے ساتھ۔ ثم انتم ہؤلاء، لیکن تم وہی ہو، کیا ہو تم؟ تقتلون انفسکم، تم اپنے ہی ساتھیوں کو، بھائی بندوں کو مارتے ہو، خود کو مارتے ہو، لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم ایک گروہ کو اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے نکال بھی، مارتے بھی ہو، ان کے گھروں سے نکال بھی دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تظاہرون علیہم، تم ظلم کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تم فدیہ دیتے ہو ان کے لیے اور انہیں چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ یہ حرام ہے علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا ہی حرام ہے، لیکن جب آتے ہیں تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے، حالانکہ یہ سب باتیں تمہارے لیے منع ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، کیا تم کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا جزا ہوگی جو یہ عمل کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی شد العذاب، سخت عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا عہد توڑا ہے ان سب نے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ دیکھیے یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ سب نقص ہم میں نہیں ہے؟ اپنے بغور کریں تو کیا اللہ ہمیں چھوڑے گا؟ ایک ایک بات یہودیوں کے لیے کہا جا رہا ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب کم نہیں ہوگا اور نہ انہیں کہیں سے مدد آئے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور پھر یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد مسلسل ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بینات دے کر اتارا، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد کی ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ان کی پوری پیدائش کا واقعات اس کے اندر آ جاتا ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، کس میں؟ بنی اسرائیل میں، کیونکہ بہتر پہ رسول آئے تھے ان میں، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو نہیں ان کے نفسوں کو پسند آتا تھا، یعنی ان کے نفس کے خلاف جب بات ہوتی تھی، کیونکہ نفس کے خلاف، کیونکہ ان کو تو حقیقت پسند ہی نہیں آتی تھی، تو جب بھی کوئی ایسا رسول آتا تھا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، یعنی بات کو نہیں مانا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم نے ایک گروہ نبیوں کا اس کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔
وقالوا قلوبنا غلف، اور کیا کہا ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلاف میں ہیں، یعنی سننا ہی نہیں چاہتے، ہم تو سمجھنے ہی نہیں چاہتے، جو بات تم کرتے ہو ہمارے دل میں آتی ہی نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یعنی بات کیا ہے کہ اللہ کی لعنت پڑی ہے ان پر، کیونکہ ماننا نہیں چاہتے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی بند کر دیا ہے۔ قلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مصدق لما معہم، وہ تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے تھے وہ، يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ کتاب آئی، یعنی یہ قرآن کا جگہ ذکر ہے کہ جب قرآن ان کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، اور کیا کرتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس وقت اس سے پہلے کافروں کے سامنے دعائیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ ایک نبی وہ جانتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، اور کافروں سے یہ اہل مکہ سے کہتے تھے وہ نبی ہم ہی میں اترے گا، نبی آ رہا، سارے نبی ہم میں اترے، وہ بھی ہم میں اترے گا۔ تو یہی ہے کہ وہ اس سے پہلے کافروں کے ساتھ سامنے اس کی دعائیں کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا اور ہم میں آئے گا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب وہ نبی آ گیا، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، انکار کر دیا اس کا ساتھ۔ کیوں انکار کر دیا؟ وہ کہتے ہیں نا ہم میں اگر نبی آئے گا تو ہم مانیں گے، مکہ والوں میں آئے ہم اس کا نہیں مانتے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت اللہ کی ایسے کافروں پر جو اللہ کی کتاب اور رسول کو نہیں مانتے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری ہے وہ جو انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ کیا ہے، کہ ایسا برا ذریعہ ہے جو اپنے نفسوں کے بدلے انہوں نے بیچا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کیوں؟ کیونکہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا انہوں نے انکار کیا ہے، بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ ان ينزل من فضلہ من یشاء من عبادہ، تاکہ یہ ہے کہ نازل کیا اللہ نے اپنے فضل سے اس پر جو وہ چاہتا ہے، یعنی وہ کہتے تھے ہم میں کیوں نہیں اترا، تو اس پہ بغاوت کیوں کی کہ اللہ جس کو فضل کرنا چاہتا ہے، یہ امامت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ من عبادی فباؤ بغضب علی غضب، تو پھر وہ غضب پر اور غضب ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لیا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، جو ہمارے احکامات ہیں ہم انہیں پہ ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حالانکہ وہ حق ہے جو وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، ان کی توریت اور انجیل کی۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اور ان سے پوچھو کہ پھر اگر تم یہ کہتے ہو ہم حق پر ہیں تو کیوں تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تو تم نے نبیوں کے سے پہلے کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن تھے تو نبیوں کو کیوں قتل کیا جو تم میں آئے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تمہارے پاس بینات، کھلی کھلی نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے اس کو بچڑے کو اس کے بعد ایمان ان کے موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کے باوجود تم بچڑے کو الہا بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ تم تھے ہی ظالم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے عہد لیا تھا تم سے،
ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تھا تم پر طور کو، اور کیا کہا تھا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑ لو اس احکامات کو جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، واسمعوا، اور سنو بھی، یعنی اس پر پھر عمل بھی کرو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ سن لیا ہم نے، اور دل میں کیا کہا تھا؟ عصینا، ہم نافرمانی کریں گے اس کے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، پھر پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ پورا واقعہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اور کہو ان سے کہ کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں ایسے ایمان کا، یعنی تم مومن کہتے ہو نا اپنے آپ کو، تو یہ مومن ہے تمہارا، تو تمہارا ایمان کتنا برا حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہیں۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اب ان سے کہو ان کانت، اگر ہے، لکم الدار الآخرة، آخرت کا گھر، عند اللہ خالصة من دون الناس، اللہ کے نزدیک لوگوں کے علاوہ، یعنی وہ کہتے تھے جنت ہمارے لیے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا، تو یہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو پھر فتمنوا الموت، تو بھی موت کی تمنا کرو کہ جنت تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی وہ جانتے ہیں کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں تو موت کی تمنا وہ نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کا حال خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو، احرص الناس علی حیاۃ، بہت زیادہ حرص والے لوگوں میں زندگی کے لیے، یعنی وہ چاہیں گے کہ وہ زندہ رہیں، 1000 برس زندہ رہیں، بہت لمبی زندگی جانا چاہتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں بھی جو کہ مشرک ہیں، یا ودو، وہ چاہتے ہیں، احدہم، کہ وہ ان میں سے کوئی بھی، لو کاش، یعمرو، عمر پائے، الف سنۃ، 1000 برس کی، یعنی یہ چاہتے ہیں۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں وہ بچائے جائیں گے عذاب سے، چاہے جتنی لمبی عمر لے لے، عذاب تو ان پہ آئے گا کیونکہ وہ نافرمان ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، کیونکہ اللہ ان کے سارے حالات کو جانتا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، کیونکہ یہ جو یہودی تھے جبریل علیہ السلام کے دشمن تھے، وہ کہتے تھے اس کو اللہ نے پیغام دیا تھا کہ ہماری قوم میں لے کے جاؤ، یہ ان لوگوں میں چلا گیا تو اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا جو دشمن ہے جبریل علیہ السلام کو، تو اسے معلوم ہونے چاہیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ جو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے وہی یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے اذن سے نہیں ہے، اللہ کے اذن سے آپ کے دل پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ مصدق لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے ہیں، یعنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک۔ وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا ومن کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، اب جو بھی دشمن ہے کس کا؟ ان فرشتوں کا، جو کہ جبرائیل میکائیل جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم ان کے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے دین ہماری طرف آنا تھا اس طرف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا جو ان کا دشمن ہے اللہ ان کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی فرشتے کام کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
اور البتہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات بینات، کھلی کھلی آیات، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں اس سے انکار کرتے مگر فاسق، جو فاسق ہیں وہی ان بات کا انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ أَوَكُلَّمَا، اور بھلا جب کبھی عَاهَدُوا عہد کیا، عہدن کوئی عہد، یعنی جب بھی کوئی عہد کیا، یعنی نبیوں نے جب بھی کوئی بات دی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو پلٹ گئے ایک فریق ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اس میں سے وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نازل کی، تو ایک گروہ ان میں سے پلٹ جاتا ہے، یعنی ہر گروہ بات نہیں مانتا، جس طرح سے یہ یہودی پلٹ گئے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی رسول، مصدق لما معاہم، جو تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کی کتابوں کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھر کیا ہوا کہ اس میں سے جو اہل کتاب ہیں انہوں نے انکار کر دیا اس کتاب کا جو اس وقت آپ پہ اتاری گئی ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، حالانکہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اور اوتوا الکتاب نے اس سے ہٹ گئے، یعنی ماننے کو تیار نہیں ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے، یعنی اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کی اہمیت نہیں دیتے اور دوسری باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے، یعنی اس کو اہمیت نہیں دے رہے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں ان باتوں کو۔ واتبعوا، کیوں؟ اور پھر یہ کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب وہ اتباع کری جو تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، ملک سلیمان میں، یعنی اب یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ اس جگہ بتا رہے ہیں کہ یہ شیاطین جو اتباع کرتے تھے ملک سلیمان میں، مما کفر سلیمانو، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جب وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی یہ اللہ کا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو نازل کیا تھا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، ہاروت و ماروت، اور کون سے فرشتے تھے؟ بابل میں ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتے آسمان سے اتارے گئے تھے ان کی آزمائش کے لیے کہ لوگوں کو جو جادو اور ٹونے، کیونکہ اس وقت جادو کا زور تھا، تو یہ آزمائش کے طور پر اتارے گئے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، لیکن وہ نہیں سکھاتے تھے من احدٍ، کسی ایک کو، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہے، یعنی ہم، اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے اتارا ہے، یہ جادو جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، تم نہیں سیکھو، لیکن وہ لوگ آزمائش ہے تو آزمائش کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ فلا تکفر، تو تم انکار مت کرو، کفر مت کرو، یعنی جادو نہیں سیکھو۔ فیتعلمون منہما، لیکن وہ سکھاتے تھے، پھر بھی یتعلمون، پھر بھی وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جو فرق ڈالتا تھا اس کے ساتھ، بین المرء، اور شوہر میں، وزوجہ، اور بیوی میں، یعنی جادو وہ سیکھتے تھے جس سے عورت اور مرد میں آپس میں تفرقہ ڈال دے، کیونکہ یہی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، آج دنیا میں بھی یہی ہے۔
وما هم بدارین به من احد الا باذن اللہ، لیکن وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کسی ایک کو بھی، ہاں الا باذن، اگر اللہ کا اذن ہو. یعنی جادو میں بھی اللہ کا اذن ہے، اگر اللہ کا اذن ہے تو سب کچھ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ کیا سیکھتے تھے، ماں جو نہیں، یضرہم جو تکلیف پہنچاتا تھا ان کو، ولا ینفعہم اور نہ فائدہ، یعنی وہ علم سیکھتے تھے جس سے نہ انہیں فائدہ تھا نہ نقصان تھا، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ جو خریدار بنا اس کا، جادو کا، ما لہو اس کے لیے نہیں ہے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری چیز تھی جو وہ بیچ رہے تھے اپنے نفسوں کے بدلے، یعنی اپنے نفسوں کے بدلے اگر وہ جادو کر رہے تھے تو ان کے نفسوں کو بھی جہنم میں جانا تھا، کیونکہ اللہ کو اوپر کیا آئے تھے، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق. تو کتنا برا تھا جو اپنے نفسوں کو بیچ رہے تھے. لو کانوا یعلمون، کاش انہیں معلوم ہوتا یہ کہ یہ سب کام صحیح نہیں ہے.